بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آپ کو عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامس کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاسٹ پیپر میں آئے ہوئے سینونیمز اور اینٹونیمز کے بارے میں جو 2004 کے پیپر میں آئے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ پورا سلسلہ جو اب تک ایگزام ہو چکے ہیں اس میں پوچھے گئے سینونیمز اور اینٹونیمز تک جاری رکھیں گے۔ یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کے ایم پی ٹی جو ملٹیپل چوائس بیسڈ آپ کا ایک ایگزام ہو رہا ہے جس کو اسکریننگ بھی کہتے ہیں، اس میں بھی ہیلپ فل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کمپلسری پیپرز ہیں جیسے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کا، اس میں بھی جو اینٹونیم سینونیمز کا پورشن آتا ہے اس میں بھی آپ کو یہ مددگار ثابت ہوگی۔ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامس کو۔ آپ ہمارے فیس بک پیج جو ایس کے نام سے ہے اس کو لائک کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بھی ایس کے نام سے ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور دیے گئے ایڈریس پہ بھی آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ چوز دا ورڈ دیٹ از نیئرلی موسٹ سملر ان میننگ، یعنی وہ لفظ چننا ہے جس کے معنی ملتے جلتے ہیں یعنی مترادف ہو۔ لفظ دیا گیا تھا جی آرکپیلاگو۔ آرکپیلاگو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جزیرہ نما، جزیرے کی طرح۔ جو آپشن ہمیں دیے گئے تھے جی وہ اے میں ہے ریف، ریف کا مطلب ہوتا ہے پتھریلا ساحل۔ بی میں گلیشیئر دیا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے برف کا تودہ۔ سی میں دیا گیا جی کلسٹر آف آئی لینڈز یعنی جزیروں کا جھرمٹ، اور لیگون جس کا مطلب ہوتا ہے ساحلی جھیل۔ تو اب آرکپیلاگو کا جو سینونیم بنے گا وہ سی میں دیا گیا آپشن کلسٹر آف آئی لینڈز بنے گا یعنی جزیروں کا جھرمٹ جو ہے۔ آگے لفظ دیا گیا جی پیازا۔ پیازا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ایریا میں، کسی بھی علاقے میں جو پبلک چوک ہوتا ہے، عوامی چوک ہوتا ہے، اس کو پیازا کہتے ہیں۔ تو جو آپشنز ہیں جی چیز ڈش یعنی جو پنیر ہوتی ہے اس کی کوئی ڈش، ورانڈا جس کا مطلب ہوتا ہے برآمدہ، سی میں ہے پبلک سکوئر یعنی عوامی جو چوک ہے، اور ڈی میں دیا گیا جی سٹائل، سٹائل کا مطلب ہوتا ہے انداز۔ اب پیازا کا جو سینونیم بنے گا جی وہ سی میں دیا گیا آپشن پبلک سکیئر بنے گا۔ اس کے بعد ہے جی بیکلوا۔ بیکلوا کا مطلب ہوتا ہے شہد اور میوے کی تہ چڑھا کر بنائی ہوئی کوئی بھی مٹھائی، اس کو بیکلاوا کہتے ہیں جی۔ جو آپشنز ہمیں دیے گئے ہیں اے میں ہے جی اسٹرنجڈ انسٹرومنٹ یعنی ایک تار والا جو ساز ہوتا ہے، انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ بی میں دیا گیا ہے ڈیزرٹ، ڈیزرٹ کہتے ہیں کوئی میٹھی سی ڈش کو جو کھانے کے بعد عام طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں یا روٹین میں بھی کر سکتے ہیں۔ سی میں دیا گیا ہے ورلنگ ڈانس جس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے چکر کھاتے ہوئے ڈانس کرنا، رقص کرنا، اور ڈی میں دیا گیا ہے گریچویٹی۔ گریچویٹی کا مطلب ہوتا ہے صلہ، انعامیہ یا ریٹائرمنٹ پہ جو یکمشت آپ کو لم سم ایک اماؤنٹ ملتی ہے اس کو بھی گریچویٹی کہتے ہیں۔ تو بیکلاوا جو ہے اس کا جو سینونیم بنے گا بی میں دیا گیا لفظ ڈیزرٹ بنے گا جی۔ اور لفظ دیا گیا تھا جی آئینک۔ آئینک کا مطلب ہوتا ہے یونانی۔ جو ہمیں آپشنز دیے گئے جی وہ ہے انڈین سٹون مانومنٹ یعنی ہندوستانی پتھر پہ کندہ کی گئی کوئی بھی یادگار۔ بی میں دیا گیا ہے گریک آرکیٹیکچر یعنی یونانی فن تعمیر، اور سی میں جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے رومن اسکلپچر یعنی رومی مجسمہ، اور جو ڈی ہے جی اس میں دیا گیا ہے میڈیٹرینین سی۔ میڈیٹرینین سی کا مطلب ہوتا ہے بحر روم، یہ افریقہ میں ہے، ایشیا اور افریقہ، ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع سمندر ہے میڈیٹرینین سی بیسیکلی۔ اس کے علاوہ اب یہاں پہ جو جواب بنے گا آئینک کا وہ بی میں دیا گیا آپشن گریک آرکیٹیکچر بنے گا جی۔
اس کے بعد ہے سسرون. سسرون کا مطلب ہوتا ہے آثار قدیمہ کا رہبر، رہنمائی کرنے والا، جو آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے جی. جو آپشن ہے وہ اے میں ہے جی ٹیچر یعنی استاد، بی میں ہے لٹری کلاسک یعنی ادبی کلاسک، کلاسیکی ادب پڑھانے والا یا کلاسیکی ادب کا ماہر کو بھی لٹری کلاسک کہتے ہیں جی. چیپٹرن، چیپٹرن کا مطلب ہوتا ہے جی نگہبان، نگران. اور ڈی میں دیا گیا جی گائیڈ، گائیڈ کا مطلب ہوتا ہے رہبر، رہنما. تو سسرون کا جو سینونیم بنے گا وہ ڈی میں دیا گیا آپشن گائیڈ بنے گا جی. اس کے بعد جی چوز دا ورڈ دیٹ از نیئرلی موسٹ اپوزٹ ان میننگ. تو یہاں پہ آپ نے اس کا متضاد بتانا ہے جی، جو معنی میں اس کے اپوزٹ ہو. جو لفظ ہمیں دیے گئے ہیں جی، پہلے لفظ ہے جی ڈیسیکیٹ. ڈیسیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے جذب کرنا، خشک کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اب ہم نے اس کا اپوزٹ میننگ دیکھنا ہے جی. تو اے میں ہمیں دیا گیا لینگتھن، جس کا مطلب ہوتا ہے طویل کرنا، لمبا کرنا. ہیلو جس کا مطلب ہوتا ہے پاک یا مقدس کرنا، پاک کرنا یا مقدس کرنا. اب سی میں دیا گیا ایگزونیریٹ یعنی بے قصور ٹھہرانا، بری کر دینا. اور ڈی میں دیا گیا ہے سیچوریٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا، بھگونا، بھگو دینا. اور ای بھی آپشن دیا گیا تھا اینستھیٹائز، جس کا مطلب ہوتا ہے بے ہوش کر دینا، بے ہوش کرنا. اینستھیزیا بھی اسی سے نکلا ہے. تو بھائی ڈیسیکیٹ کا جو اپوزٹ میننگ والا لفظ ہے وہ ڈی میں دیا گیا آپشن سیچوریٹ بنے گا. اس کے بعد ہے اپاتھیسس. اپاتھیسس کا مطلب ہوتا ہے خدا گردانی، تقدیس، دیوتا بنانا. تو جو ہمیں آپشن دیے گئے یعنی اچھا بنانا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، عظمت والا بھی ہوتا ہے، اخلاقیات والا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے جی. تو جو آپشن دیے گئے ہیں اے میں ہے ڈپارچر فرام ٹریڈیشن یعنی روایات سے انحراف کرنا. بی میں دیا گیا ہے جی امپیشنس ود اسٹوپیڈیٹی یعنی بے وقوفی کے ساتھ بے صبری. اور سی میں آپشن دیا گیا ڈیموشن فرام گلوری یعنی عظمت کا خاتمہ، اخلاقیات کا گرنا، اخلاقیات کی گراوٹ. ڈی میں ہمیں دیا گیا ہے سرنڈر ٹو امپلس یعنی جذبات سے مغلوب ہونا، مطیع ہونا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے جی. اور ای میں ہمیں دیا گیا ہے کاز فار گریف یعنی دکھ کا سبب یا دکھ کی وجہ. تو جو اپاتھیسس ہے جی، اپاتھیسس کا جو اینٹونیم بنے گا یا اس کا متضاد جو بنے گا الٹ معنی، اپوزٹ معنی والا، تو وہ سی میں دیا گیا آپشن جی ڈیموشن فرام گلوری بنے گا. اس کے بعد ہے جی اسپنک. اسپنک کا مطلب ہوتا ہے جرت، دلیری، بہادری، تیزی. جو ہمیں آپشن دیے گئے ہیں جی اے میں دیا گیا ہے سکسیس یعنی کامیابی. بی میں دیا گیا ہے ٹیمیڈیٹی جس کا مطلب ہوتا ہے بزدلی. سی میں ہمیں دیا گیا ہے گروئنگ اویئرنیس یعنی شعور کا بڑھنا. اب ڈی میں ہمیں دیا گیا ہے لاس آف پریسٹیج یعنی ناموری یا کوئی بھی رتبہ جو ہے اس کا خاتمہ، اس کا کم ہونا. اور ای میں دیا گیا ہے جی لیک آف انٹیلیجنس، اس کا مطلب ذہانت کی کمی ہے. تو جس اسپنک جو ہے اس کا جو معنی بنے گا وہ بی میں دیا گیا آپشن ٹیمیڈیٹی بنے گا. تو آگے ایک لفظ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے کیول. کیول کا مطلب ہوتا ہے جی نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا. تو جو ہمیں آپشن دیے گئے ہیں جی اے میں دیا گیا ہے ڈسرن جس کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا یا تمیز کرنا. بی میں ہمیں دیا گیا ہے ڈسکلوز جس کا مطلب ہوتا ہے عیاں کرنا، ظاہر کرنا. سی میں ہمیں دیا گیا ہے جی انٹروڈیوس جس کا مطلب ہوتا ہے متعارف کرانا. اور ڈی میں ہمیں دیا گیا ہے فلیٹر جس کا مطلب ہوتا ہے خوشامد کرنا. اور ای میں ہمیں دیا گیا ہے کمینڈ. کمینڈ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. تو جو کیول ہے جی اس کا جو متضاد بنے گا، اپوزٹ میننگ میں بنے گا، وہ ای میں دیا گیا
آپشن کمنڈ بنے گا، تعریف کرنا۔ فلیٹر جو ہے اس کا ریلیونٹ نہیں بنے گا، کیونکہ تنقید کرنا کا جو اپوزٹ خوشامد کرنا نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے تحسین کرنا، تعریف کرنا، ایڈمائر کرنا۔ تو کیول کا جو آپشن بنے گا وہ ای میں دیا گیا لفظ کمنڈ بنے گا۔ گو کہ فلیٹر بھی ملتا جلتا ہے، لیکن وہ ریلیونٹ نہیں بنتا کیول کا اپوزٹ۔ تو اس لیے جی وہ ذہن نشین کر لیں چیزیں۔ بعض کتابوں میں آپ کو جواب غلط بھی ملتے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھا سکیں۔ ہر لفظ کا معنی بتانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے۔ اور جو لفظ ہے جی وہ ہے راکس۔ راکس کا مطلب ہوتا ہے جی غیر منظم۔ جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں جی وہ ہے، اے میں ہے آرڈرلی، جس کا مطلب ہوتا ہے منظم۔ بی میں دیا گیا ایبزاربنٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے جذب کرنے والا، جذب کر لینے والا۔ سی میں آپشن دیا گیا ہے بوئنٹ۔ بوئنٹ کا مطلب ہوتا ہے زندہ دل، خوش طبع۔ اور ڈی میں جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے میلیفلس۔ میلیفلس کا مطلب ہوتا ہے میٹھا بولنے والا، شیریں زبان، شیریں بولنے والا، اچھا بولنے والا، خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنے والا۔ اور ای میں دیا گیا ہے وہ ہے کنٹینشیس۔ کنٹینشیس کا مطلب ہوتا ہے لڑاکا، جھگڑالو، لڑنے والا۔ تو جی راکس جو ہے اس کا جو اپوزٹ لفظ بنے گا وہ بنے گا جی آرڈرلی۔ امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز اور بھی ملتی رہیں۔ دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔